السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو کا مقصد ہمارا اٹالین امیگریشن کے حوالے سے یہ جو آج 28 نومبر کو ایک قانون پاس ہوا ہے جس کا نام ہے ڈیکریٹو سیکوریزا۔ اس کو ڈیکریٹو سلوینی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہاں کے جو انٹرنل منسٹر ہیں جن کا تعلق لیگا نارڈ پارٹی سے ہے، جن کا نام ہے متیو سلوینی، وہ آج 5 مہینے کی کوشش کے بعد آج بہت خوش تھے کہ ان کا یہ بنایا ہوا قانون جو آج ان کے پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے، جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے 349 ووٹ سے جو ان کی فیور میں تھے، اور 296 ووٹ جو ان کی فیور میں نہیں۔ لہٰذا یہ قانون پاس ہو گیا ہے۔ اس کے کچھ آرٹیکلز ہیں جو امیگریشن کے ریلیٹڈ ہیں، جو سارے تو نہیں لیکن جن کا تعلق صرف امیگریٹ سے ہے، میں وہ آپ کے مد نظر رکھوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ جو اٹالین حکومت نے جو پرمٹ اسٹے دینا شروع کیا تھا 2 سال کے لیے، جسے بولتے ہیں پرمیسو دی سوجورنو پر موٹیوی umanitari، وہ انہوں نے ابھی وہ کینسل کر دیے، وہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ 3 قسم کی سوجورنو جو ملیں گی، وہ کن لوگوں کو ملیں گی وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ ایک ہے پروٹیزیone اسپیشale، جس کی ڈیوریشن 1 سال ہوگی۔ اس کے بعد calamità naturale al paese di origine per 6 mesi، اس کی جو ہوگی ڈیوریشن ہوگی وہ 6 مہینہ ہوگی۔ اس کے بعد per condizioni di salute gravi، یہ جو پرمیسو دی سوجورنو ہے، یہ جو پرمٹ اسٹے ہے، یہ ملے گا 1 سال کے لیے ان لوگوں کو جو یہاں بہت زیادہ بیمار ہیں، جو بیماری کے علاج کے لیے جو یہاں پہ مقیم ہیں، یا جو کسی باہر ملک سے یہاں پہ آئیں گے علاج کے لیے، ان کو صرف 1 سال کی۔ اس کے بعد آرٹیکل نمبر 2، جو لوگ جن کے کیسز وغیرہ ریفیوز ہو جائیں گے، ان کو کہنے کہ ڈیپورٹ کرنے کے لیے جو ٹائم درکار تھا وہ تھا 90 دن میکسیمم، لیکن ابھی 90 دن سے 180 دن، یعنی کہ 3 مہینے سے 6 مہینے تک وہ آپ کو اس centro di trattenimento per rimpatrio وہاں پہ آپ کو رکھ سکتے ہیں آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ اور جو 90 دن سے 180 دن تک جو ہے وہ آپ کو وہاں رکھ سکتے ہیں، وہ انہیں اپنی کوئی بھی کارروائی کرنی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ آپ کو یہ رکھیں گے، وہاں پہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل نمبر 6 میں اٹالین گورنمنٹ نے اپنے اداروں کو جو ڈیپورٹ کریں گے جن لوگوں کو، ان کے لیے انہوں نے 5 لاکھ یورو 2018 کے لیے، 15 لاکھ یورو انہوں نے دیے ہیں 2019 کے لیے، اور 15 لاکھ یورو جو 2020 کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کو وہ ڈیپورٹ کرنا چاہیں گے، وہ کسی بھی نیشن کا ہو۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل نمبر 7، جن لوگوں نے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جن لوگوں نے یہاں پہ پولیٹیکل ازیل جو وہ اپلائی کیا ہے، ان کی ریجیکشن، جن کا کیس ریجیکٹ ہو جائے گا، ان میں 3-4 چیزیں مندرجہ ذیل آپ کو بتاتا چلوں کہ کس وجہ سے وہ ریجیکٹ ہوگا۔ ان کی مین چیزیں بتاؤں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے violenza sessuale، spaccio di droga، rapina e distruzione، mutilazioni dei genitali femminili، resistenza al pubblico ufficiale، il furto aggravato dal porto d'armi۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اسائلم آپ نے اپلائی کیا ہے، اس کی ریجیکٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ جن لوگوں پہ ایسے کیسز ہوں جو ویولنسا سے سوال ہے، اس سے مراد جو
ویولنس سیکسول ویولنس ہے وہ، اس کے بعد جو لوگ منشیات فروش ہیں وہ، اس کے بعد جو کسی چوری ڈکیتی میں جو شامل ہوں وہ، اور جو عورتوں سے برا سلوک کرتے ہوں ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس آفیسر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو یا اگر کوئی پکڑا جائے اس سے وہ بدتمیزی کریں، اس کے ساتھ ہاتھا پائی کا ہو، ان کے لیے بھی جنہوں نے ازیل جو یعنی کہ پولیٹیکل اسائلم اپلائی کی ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے۔ اس کے بعد آرٹیکل نمبر 8 جو اس میں لکھا ہے کہ جو پولیس اسٹیشن کا ڈائریکٹر ہوگا نا، وہ جو کمیشن ہے جن لوگوں نے ازیل اپلائی کی ہوئی ہے، اسائلم پولیٹیکل اسائلم اپلائی کی ہے، ان کی جو ساری ریپوٹیشن ہے وہ کمیشن کو وہ ٹرانسفر کریں گے، وہ کمیونیکیٹ کریں گے کہ اگر یہ آدمی کوئی کیس ایسا ہے جو اس نے کوئی کرائم کیس کیا ہے، چاہے اس کو سزا ملی ہے یا ابھی انڈر پروسیس ہے، پھر بھی آپ کو وہ ریفیوز کریں گے، اور چاہے آپ نے اس کے بارے میں اگر کوئی ریکورس ہو، یعنی کوئی اپیل اگر کی بھی ہے، لیکن اپیل کرنے کے باوجود بھی اگر اپیل بھی انڈر پروسیس بھی ہوگی، پھر بھی وہ آپ کو ریفیوز کریں گے۔ آرٹیکل نمبر 14 اس کا یہ جو ہے ریvoca della cittadinanza italiana per reati di terrorismo، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اٹالین نیشنلٹی جن کی ریفیوز ہوگی، جسٹ بیکاز کیونکہ جن لوگوں پہ ان کو کوئی شک ہوگا، کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کو کبھی بھی جو ہے نا نہیں ملے گی یہ اٹالین نیشنلٹی، اور اس کا نیشنلٹی کا تعلق 10 سال کا ریزیڈنس کارڈ آپ کے پاس، یعنی کہ 10 سال آپ کو یہاں پہ مقیم ہو چکے ہوں، اٹالین جو یونین کونسل ہے وہاں پہ آپ کا اندراج ہو 10 سال سے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے شادی بھی کی ہے ان کا 3 سال کا جو ٹائم ہے شادی کے بعد پھر وہ اپلائی کریں گے، لیکن ان دونوں صورتوں میں چاہے آپ کا 10 سال یہاں پہ آپ مقیم ہو، چاہے آپ نے شادی کی ہو، دونوں کے لیے ہی سب سے پہلے آپ کو اٹالین لینگویج کا آنا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کو وہ نیشنلٹی نہیں مل سکتی، یہ سب سے پہلے ان کی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے ان کی، وہ ٹائم انہوں نے جو دیا ہے، جو ہم لوگوں کو کافی لوگوں کو یہ پتہ نہیں، ہم لوگوں کو یہی سننے میں آیا کہ جی 4 سال کا ٹائم ہو گیا ہے، 2 سال کی بجائے 4 سال کا ویریفیکیشن کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اصل حقیقت میں ٹائم 4 سال کا نہیں، ٹائم 2 سے 4 سال کا ہے۔ 2 سے 4 کا مراد یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ آلریڈی کافی کیسز جو پہلے نئی اس حکومت بننے سے پہلے بھی کافی کیسز جو پینڈنگ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے انہیں تھوڑا سا وقت زیادہ درکار ہے، اسی لیے انہوں نے 2 سے 4 سال کا ٹائم جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اس کے اندر آپ کو کال آ سکتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے آرٹیکل 16، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی کوئی گرل فرینڈ، اپنی کوئی بیوی، کوئی فیملی ممبر جو ان سے تنگ ہو اور جن کو سزا ہوئی ہو کہ وہ اس گھر کے نزدیک نہیں، وہ اس کی 200 میٹر یا 1 کلومیٹر کی رینج میں وہ آدمی نہیں آ سکتا، اس کے لیے انہوں نے جو الیکٹرانک بریسلیٹ جو ہے وہ اس کا انہوں نے قانون بنایا ہے کہ وہ بھی لگائی جائے گی، تاکہ کوئی آدمی جس کے بارے میں کوئی کیس ہے، کوئی رپورٹ درج ہے، وہ اس فیملی کے نزدیک نہ آ سکے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل نمبر 17۔ آرٹیکل نمبر 17 جو ہے وہ اس بات کا آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے فرانس میں یا اسپین میں یہ جو لوگوں کا جو مجمع تھا، ان میں لوگوں نے کئی ایسے حادثے ہوئے جو کسی بڑے ٹرک سے، بڑی وین سے جو لوگوں کا جو مجمع تھا وہاں پہ
کافی لوگ مرے ان کی وجہ سے. اسی لیے یہ آرٹیکل بنا ہے کہ جو بھی کوئی گاڑی یا وین یا بڑا ٹرک کوئی بھی چیز ایسی جو رینٹ پہ لے گا, جو رینٹ کار والے ہیں ان کے اوپر یہ لاگو ہو جائے گا کہ وہ اٹالین پولیس اسٹیشن کو فوری طور پر اس آدمی کا بایو ڈاٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک اور آرٹیکل ہے نمبر 18 میں کہ جو لوگ عورتوں کی چھیڑا چھاڑی خاص طور سے جو پبلک پلیس میں ہیں اور ان کے لیے سزا جو انہوں نے بنائی ہے وہ ہے 6 مہینے سے 3 سال تک. اگر 6 مہینے تو لازمی ہے, اگر جس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے اس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو پھر 3 سال تک کی سزا بھی آپ کو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو لوگ پارکنگ میں بلیک طریقے سے کام کرتے ہیں, یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں parcheggiatori abusivi, ان کے لیے بھی 6 مہینے سے 3 سال کی جو انہوں نے بنائی ہے, ان کے لیے 1 سال کی جو انہوں نے جیل کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلیک میں کام کرتا ہے اور اس کا کوئی کسی فرم سے تعلق نہیں, وہ خود ہی جیسے پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں جگہ لینے کے لیے, وہ لوگ جگہ لینے والے ہی ہوتے ہیں جو جن کوئی رسید نہیں دیتے پارکنگ میں, کوئی اس کا کوئی ٹیکس نہیں دیتے, تو وہ بلیک پارکنگ والوں کو انہوں نے 1 سال کا وہ اعلان کیا ہے کہ انہیں یہ سزا دیں. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں ویورز کہ ہمارے کچھ لوگ دوستوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو قانون انہوں نے نئے بنایا ہے اس کا تعلق جو آلریڈی لوگ یہاں پہ مقیم ہیں ان کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے جو لوگ آتے ہیں لیبیا سے یا کسی بھی اور کنٹری سے ناجائز طریقے سے وہ جو آتے ہیں یہاں پہ, ان کے لیے جو پولیٹیکل اسائلم جو یہاں پہ آ کے سیاسی پناہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ لیتے ہیں, ان کے لیے. ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ابھی ایک اور نیا قانون جس پہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے ڈیکریتو فسکالے. ڈیکریتو فسکالے کا مطلب اس کا وہ ان کی جو پارٹی ہے لیگا نارڈ, وہ اس کے بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے. ابھی وہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا, لیکن انہوں نے اس کے بارے میں رد عمل شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے ملک میں, خاص طور انہوں نے 4 ملک جو ایسے جن کے نام لیے ہیں جن کو وہ ٹیکسز وغیرہ وہ لگائیں گے, جو جبھی اٹلی سے آپ اپنے ملک میں پیسے باہر جبھی بھیجتے ہیں منی ٹرانسفر کے ذریعے, تو ان میں سر فہرست 4 کنٹریز ہیں جن کا نام انہوں نے دیا ہے بنگلہ دیش, فلپائن, سینیگال اور انڈیا. یہ 4 کنٹریز ہیں جن کے لوگ جب پیسے منی ٹرانسفر کے ذریعے باہر اٹلی سے باہر بھیجیں گے تو ان کو 1.5% ٹیکس جتنی رقم بھیجیں گے اس پہ لگا کرے گا. لیکن ابھی یہ چونکہ ابھی اس پہ صرف بحث ہی ہو رہی ہے, ابھی یہ پارلیمنٹ میں یہ بات کھل کے سامنے نہیں آئی. تو مزید ویڈیوز کے لیے میں آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن جو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو چاہیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سے صرف میری یہ ایک التجا ہے کہ جب ہم لوگ اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں تو اس کی ایک فیس ہمیں پے کرنی ہوتی ہے. تو آپ کی فیس, اس ویڈیو کو دیکھنے والی جو فیس ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح کسی اور کو بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے. اللہ حافظ, السلام علیکم.